مرزا آج ہم لوگ مارننگ شو ود ذیشان اظہر کے ساتھ اس کچن میں موجود ہیں، اور کافی زیادہ شکریہ ہمارے KWSDC کا، جس کا میں ممبر ہوں، اور ان کی وجہ سے یہاں پر مجھے اپارچونیٹی ہے کہ میں ڈیلی جو ہے وہ ایوری فرائیڈے جو ہے وہ ایک ریسیپی شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ۔ اور جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ میں جو ہے وہ ایک برگر جوائنٹ اون کر رہا ہوں AB's برگر کرافٹ کے نام سے، جو ہمارا بلاک 19 FB ایریا میں بھی ہے اور بخاری کمرشل فیز 6 کے اندر بھی ہے۔ تو کافی ہمارے جو برگرز کے اندر جو پریمیم برگر ہے وہ چیٹوس برگر، ڈوریٹوس برگر کافی لوگوں ریکمنڈ کرتے ہیں، کافی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ ریسیپی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں ہمارے پریمیم برگرز کی، اور کافی زیادہ ہمارے رننگ میں یہ برگرز ہیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو یہی ایک ریسیپی جو ہے ہمارے چیٹوس برگر، جو ہمارا جو سب سے زیادہ جو رننگ کے اندر یہ ہمارا آرڈر ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ جو لوگوں کا جو اس کے اوپر فیڈ بیک آتا ہے، بہت اچھا ریویو آتا ہے اس کے اوپر، تو میں سوچا آج اس کی ریسیپی جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کے لیے سب سے پہلے سٹارٹ میں ہم لوگ لیں گے یہ فلے کا پیس، جو چکن بریسٹ کا بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ اور تھائی کا بھی لے سکتے ہیں۔ یہ فلے کا پیس ہوگا اور اس کی کوڈنگ ہوگی پہلے میدے کے اندر ہوگی، اینڈ دین اس کی کوڈنگ ہم لوگ کریں گے چیٹوس کے اندر۔ چیٹوس فلیمنگو چیٹوس جو ہوتی ہے، اس کا پورا پراپر جو ہے وہ آپ لوگ اس کو کرش کر کے اس کا پورا ایک وہ بنا لیں گے، پاؤڈر بنا لیں گے، اس کے اندر ہوگا۔ اور پہلے ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں اس کی میرینیشن۔ یہ چکن کا پیس ہے فلے کا، جس کی میرینیشن سمپل جو ہے وہ میں بالکل ایزی ریسیپی بتاؤں گا، جو آپ لوگ جو ہے وہ گھر میں بھی ٹرائی کریں۔ ہماری کمرشل ریسیپیز ہوتی ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو بہت سمپل کر کے بتاؤں گا، جس کی ٹیسٹ بھی کافی اچھا ہوگا۔ اور یہ آپ لوگوں کو اس کے اوپر سالٹ ایڈ کریں گے، دین یہ چلی پاؤڈر ایڈ ہوگا، یہ نارمل ایسے انگریڈینٹ ہیں جو آسانی سے آپ کے گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں۔ یہ بلیک پیپر ہے، اینڈ دین اگر آپ کے پاس ہاٹ ساس ہو، چلی ہاٹ ساس، تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اوپر۔ اس سے یہ کہ تھوڑا سا اسپائسی فلیور آ جائے گا۔ یہ اس کی میرینیشن ریڈی ہو گئی، اینڈ دین اب ہم ایگ مکسچر بنائیں گے، جو کہ جس کے اندر اس کو ڈپ کریں گے، جس کے اندر ہم نے ایک ایگ لیا ہے، اور اس کے اندر تھوڑا سا کارن فلور ایڈ ہوگا، سوری میدا ایڈ ہوگا، اینڈ چلی ساس اس کے اندر ڈالا ہے، اور یہ لال مرچیں ایڈ ہوں گی، جس کی وجہ سے یہ کلر تھوڑا اس کا بیٹر ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس کی کرنی ہے اب اس کی کوڈنگ کرنی ہے۔ کوڈنگ جو ہے وہ، بلکہ ہم اس کے اندر دوسرا ایگ بھی ایڈ کر دیتے ہیں، تاکہ کوڈنگ جو ہے وہ اس کی اچھے طریقے سے ہو جائے۔ اچھا، فرسٹ جو ہے یہ ڈپ ہوگا میدے کے اندر، ٹھیک ہے؟ اس کو اچھی طریقے سے میدے کے اندر ڈپ کیا جائے، اس کی پراپر کوڈنگ ہو جائے میدے میں۔ اینڈ دین اس کو ڈپ کریں گے ایگ مکسچر میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ جائے گا چیٹوس کے پاؤڈر کے اندر، جو ہم لوگوں نے کرش کرا ہے۔
اور یہاں پہ اس کی کوڈنگ اچھے طریقے سے اس کی کوڈنگ کرنی ہے. یہ جو ہے اس کی کوڈنگ. اب ہم اس کو اسٹارٹ ہے اس کو فرائی کرنے کے لیے ڈالیں گے. یہ 10 to 15 منٹس تک اس کو یہ اسٹوو جو ہے وہ آف ہو گیا ہے. ٹین ٹو 15 منٹ تک اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے فرائی کریں گے تاکہ یہ ڈیپ فرائی ہو جائے, اندر تک جو ہے یہ فلے کا پیس پک جائے. اسی کے ساتھ ہم لوگ ریڈی کرتے ہیں اس کی ایک ڈپ, جس کے اندر 1 ٹیبل اسپون 2 ٹیبل اسپون میو لیں گے اور اس کے اندر سراچا سوس ایڈ کریں گے, ½ ٹیبل اسپون. اینڈ دین اس کے اندر یہ ایڈ ہوں گے یہ چاپڈ ایلپینوز ہیں جو کہ اس کی ڈپ میں ریڈی ہوں گے. یہ بالکل ایزی جو ہے وہ ریسیپی ہے جو آپ لوگ بالکل ایزلی اپنے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں, اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو بالکل ایسا آئے گا جیسے یہ کسی ریسٹورنٹ یا کسی برگر جوائنٹ کا ٹیسٹ ہے. اس کو مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے. ایلپینوز جو ہے وہ چاپڈ کر کے ڈالنا ہے تاکہ اس کا سوس کے اندر اس کا ٹیسٹ آئے. یہ ہماری سوس ریڈی ہو گئی ہے, دیکھ سکتے ہیں کسی تھک سوس ہے. اب واپس آتے ہیں دوبارہ سے. یہاں پہ ڈپ جو ہے وہ برگر کے اندر یہ 10 to 15 منٹ تک اس کو پکانا ہے تاکہ یہ اچھے سے ریڈی ہو جائے. برگر کے اندر ہم لوگوں نے اپنی ڈپ لگائی ہے, جو ڈپ کی ریسیپی میں نے آپ لوگوں کو بتائی. میو لیں گے 1 to 2 ٹیبل اسپون, اس کے اندر سراچا سوس ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ پیپریکا آپ کے پاس ہو تو پیپریکا پاؤڈر اس کے اندر جائے گا, اور چاپڈ ایلپینوز اس میں ایڈ ہوں گے, اور یہ تھوڑا سا جو ہے وہ اسپائسی سوس ریڈی ہو جائے گی جو کہ چیٹوس برگر کے ساتھ, کیونکہ یہ خود بھی ایک جو ہے وہ بہت اسپائسی فلیور برگر ہے. اور اگر لیٹس
اچھا یہ جو ہے اب اس کی اسمبلنگ ہوگی. یہ ہم لوگوں نے فلے کا پیس اس میں رکھا ہے. اس کے ساتھ اس کے اوپر ایلپینوز کی ٹاپنگ ہوگی. اگر اسپائسی لور زیادہ ہیں تو ایلپینوز آپ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں, ورنہ 3 to 4 ایلپینوز انف ہے. اور یہ اس کے اوپر اس کی ڈپ جائے گی. اینڈ دین اس کے اوپر سلائس چیز ایڈ ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے پیار بھرا سلام. تمام دیکھنے والوں کو جمعہ بہت بہت مبارک. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ٹائم زیادہ نہیں لوں گا, ایک نصیحت ایک وظیفہ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ شارق احمد صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ عبدالرزاق بھائی موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی, اور بہت پیارے بھائی اور ہر چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے والے اور چیزوں کو پیار سے سم کرنے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ کو بھی بہت بہت صبح مبارک ہو, خاص طور پر جمعہ المبارک. جمعہ مبارک ہو. جمعہ مبارک میں مہمان رحمتیں اور اس دن مبارک رحمتیں آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ملنا قبول فرمائے. اور اسی کے ساتھ بہت پیارے, بہت ہی مشہور اور پیاری آواز کے مالک علی حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اسی کے ساتھ ہم کچن کا ایک رخ کریں گے اور دیکھیں گے کہ عبداللہ کی جو اسمبلنگ ہے وہ فائنلی کہاں تک پہنچی. جی عبداللہ. جی ذیشان بھائی, یہ جو ہے ہمارا جو چیٹوس برگر جو ہم لوگوں نے آج جس کی میکنگ دکھائی ہے, یہ ماشاءاللہ ریڈی ہو چکا ہے. اور میں تھوڑا سا اس کو سمرائز کر کے بھی بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگوں نے فلے کا پیس لیا ہے, اس کے اندر چیٹوس کی جو ہے وہ کوٹنگ کی ہے. پہلے ایگ مکسچر بنایا ہے, اس کے اندر اس کو ڈپ کیا ہے, پھر میدا لگایا ہے, پھر اس کے بعد ایگ مکسچر میں ڈپ کیا ہے, اینڈ دین اس کو چیٹوس کے اندر اس کی کوٹنگ کی ہے. دین اس کو 10 to 15 منٹس فلے کے پیس کو جو ہے وہ فرائی کیا ہے. اور اس کے بعد اس کی اسمبلنگ کی ہے, اس کی ڈپ ایک بنائی ہے جو اسپائسی ہے, جو اس کے ساتھ جاتی ہے. اور اس کے اوپر لیٹس رکھی گئی ہے, اور اس کے اوپر فلے کا پیس جو ہم لوگوں نے فرائی کیا ہے, جو چیٹوس کوٹڈ کے اندر ہوا ہے, وہ رکھا ہے. اور اس کے اوپر اس کی ٹاپنگ جو کی ہے وہ ایلپینوز سے کی ہے, اور اس کے اوپر سلائس چیز جو وہ ایڈ ہوئی ہے, جو برگر سلائس چیز ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہمارا جو ہے وہ برگر ریڈی ہو چکا ہے, یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. زبردست عبداللہ, تھینک یو ویری مچ عبداللہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور عبداللہ کو آپ جمعہ دیکھیں گے. اور آج کا جو ٹاپک ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے رب کی رضا. اور رب کی رضا پر کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورضوان من اللہ اکبر, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آج جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے, بڑا پیارا ٹاپک رکھا ہے, جس میں آپ نے رکھا ہے رب کی رضا. دیکھیں, انسان جو بھی کام کرتا ہے نا, اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. کسی کا مقصد ہوتا ہے کہ میں بڑا بزنس مین بن جاؤں, کسی کا مقصد ہوتا ہے کہ بھائی میں بہت بڑا مطلب کوئی لوگ پرسنالٹی بن جاؤں. ہر بندے کی اپنی خواہش ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. لیکن بطور مسلمان انسان کی جو پہلی خواہش ہونی چاہیے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے. مطلب اگر وہ یہ نہیں سوچے گا تو وہ کیسے کام کرے گا؟ صحابہ کرام بیٹھے تھے, اس نے پوچھا بتاؤ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ ایک صحابہ رسول اللہ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے. اچھا جی, حضور نے کہا یہ لالچ ہے. صحیح. دوسرے صاحب رسول اللہ اس لیے نماز پڑھتے کہ دوزخ سے بچ جائیں. تو حضور نے کہا یہ خوف ہے. ایک اور صاحب رسول اللہ اگر نماز جنت کے لیے پڑھیں تو لالچ ہے, دوزخ سے بچنے کے لیے پڑھیں تو خوف ہے, تو نماز کیوں پڑھیں؟ تو پیارے کا نے ارشاد فرمایا کہ نماز نہ جنت کے لیے پڑھو نہ دوزخ سے بچنے کے لیے پڑھو, بلکہ نماز اس لیے پڑھو کہ اللہ راضی ہو جائے. سبحان اللہ. تو انسان کو پہلا یہ سوچنا ہے کہ بھائی اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. انسان کی جو سب سے بڑی نعمتیں ہیں نا, نعمتیں, اس نعمتوں میں یہ کہ اللہ کی اس سے رضا مل جائے. جو بھی نیک اعمال, جو بھی ہم کام کرتے ہیں, اس کام میں انسان کی جو پہلی فوقیت ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو جس کی رضا
یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو پھر اس کے کام بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، بینگ مسلم یا بینگ انسان ہماری سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ میں نے اس سے کہا نا کہ سب سے بڑی کامیابی تو اللہ راضی ہو جائے. اس سے بڑی کوئی کامیابی ذیشان بھائی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک مزے کی بات. ہم یہ شاید سوچتے ہیں کہ مطلب اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے ہم کریں کیا. تو یار مطلب کوئی کچھ بھی ہے پہلے وہ مسلمان ہے. وہی سوچے کہ اگر اللہ راضی ہو تو ہم کریں کیا, کون سا ایسا کام کرے اللہ راضی ہو جائے. آپ نے پہلے کام یہ سوچنا ہے کہ جو بھی میں کام کروں گا نا اس میں اخلاص کی دولت ہونی چاہیے. آپ کو پتہ بے شمار کام انسان کر رہا ہوتا ہے معاشرے میں, لوگوں کو دے بھی رہے ہوتے ہیں لیکن فوٹو سیشن مار دیتی ہے اس سے, اس کو اللہ کی رضا نہیں ہوتی اس سے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 لوگوں کو اللہ حکم دے گا جہنم کی طرف جاؤ. ایک شخص کو جا کے جہنم کی طرف جاؤ کہ اللہ میں نے تو دنیا میں تیرے لیے جہاد کیا تھا, میں مجاہد تھا, جہاد کیا تھا. تو حضور فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اللہ کہے گا جہنم کی طرف جا کر کیوں, اللہ میں تو جہادی تھا, جہاد کرتا تھا تیرے لیے, تیرے راہ میں کرنا. تو اس لیے جہاد کرتا کہ لوگ تجھے بہادر سمجھے, تیری رضا یہ تھی لوگ تجھے بہادر سمجھے. لوگوں نے تجھے بہادر جانا, ہمارے تیرے یعنی کہ کوئی وہ نہیں ہے. دوسرے شخص کو کہا تو بھی جہنم میں جاؤ, جہنم میں اللہ میں نے تو صدقہ خیرات کہا اس لیے صدقہ خیرات کرتا تھا کہ لوگ تجھے مالدار سکے سمجھے, تیری رضا یہ تھی, تیری سوچ یہ تھی, اس لیے جہنم کی طرف جا. مطلب یہ کہتے ہیں حضور فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو عمل کر کے بھی محروم رہ جائیں گے. تو ہماری زندگی میں ہم بہت سارے نیک کام کر رہے ہوتے ہیں ذیشان بھائی. آپ دیکھیں بھرے پڑے دسترخوان, بازار بھرے پڑے ہیں, لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہماری جو پہلی جو نگاہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم علامہ صاحب آپ کی ہی توسط سے میں ہمیشہ ہر ایک کو ٹوکتا ہوں, عبدالرزاق باجوہ بھائی ایک واحد ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بھلائی کا کام کرنا ہے. یہ سامنے بیٹھے اس وجہ سے نہیں, لیکن ہمیشہ میں ان کے لیے یہ کہتا ہوں کہ عبدالرزاق بھائی کیسے ہیں کہ وہ ہمیشہ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ہم بھلائی کا کام کرتے ہیں, لیکن لوگ میں نے نیکی کی, بھائی آپ کون ہوتے ہیں نیکی کا تعین کرنے والے. تو یہ چیز کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ باجوہ بھائی اس چیز کو کنٹینیو آپ سے بھی رکھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ سے جب بھی میری بات ہوئی آپ ہمیشہ کہتے تھے ہم بھی نیک عمل کریں گے بہتر ہوگا, کبھی اپنے نیکی کا ورڈ استعمال نہیں کیا اور نہ ہی تکبر ہے آپ کے الفاظ میں, تو اس کے پیچھے کا راز مجھے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوری امت مسلمان اور خاص طور پہ ہمارے پاکستانی اور میٹرو نیوز کی پوری ٹیم کو جمعہ مبارک. بہت خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے. علامہ صاحب کی بات کے آگے تو ہماری بات میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے, لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ نیکی اور رحم دلی اور یہ ایک ہی لفظ ہے. آپ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں یا کسی پہ رحم کرتے ہیں یا کسی کا بھلا کرتے ہیں, یہ تینوں چیزیں میرا خیال ہے کہ یہ ایک ہی لفظ ہے, انہیں نام الگ الگ دے دیا ہے. اور امت مسلمان میں اور خاص طور پر مسلمان کی تو یہ نشانی ہے کہ اس میں صلہ رحمی ہونی چاہیے, وہ رحم دل ہونا چاہیے, اس میں احساس ہونا چاہیے, اس میں جو ہے لالچ نہیں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا تعالیٰ نے خاص طور پہ مسلمانوں کو عنایت کی ہیں یہ چیزیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اجر بھی دیا ہے. اجر چاہے جنت کی شکل میں ہو, چاہے وہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نعمتیں, آپ کی صاحب اولاد ہو, نیک ہو, آپ صاحب جائیداد ہوں, آپ کے پاس مال اور دولت ہو, آپ کے پاس شہرت ہو, آپ کے پاس دین کی دولت ہو, آپ کے پاس یہ ساری چیزیں. اور رہا جہاں تک تکبر, میں سمجھتا ہوں کہ تکبر تو صرف ایک خدا کی ذات کو علاوہ کسی کو بھی یہ سوٹ نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کو کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ کتنے کتنے بڑے بادشاہ, کتنے کتنے بڑے جاگیردار, کتنے کتنے بڑے دولت مند, اور جنہوں نے کتنی سلطنتیں فتح کی اور قلعے بنائے اور اپنی فوجیں بنائیں, اور جب وہ تکبر وہ نہیں کر سکے, خدا تعالیٰ کی ذات کے آگے تکبر نہیں ہوتا. تو ابھی حالیہ ہمارے پارٹی کے ایک بہت سینئر رہنما آغا سراج دورانی صاحب کا انتقال ہوا ہے 2 دن پہلے. تو میں نے ہمیشہ انہیں تکبر میں نہیں دیکھا, حالانکہ انہیں خدا تعالیٰ نے بہت مال اور دولت, بڑی جاگیریں دی انہیں, لیکن دیکھیں آخر انہیں بھی یہ جہان چھوڑنا پڑ گیا. میں ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, ان کی درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جتنے بھی لوگ
हमारे मुसलमान जा रहे हैं, भाई जा रहे हैं इस दुनिया से, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। आपके लिए दोनों के लिए एक मैसेज आया है कि आज ज़ीशान भाई आपने सही कॉम्बिनेशन बिठाया है, और बिल्कुल जी ऐसा ही है। मैं उस चीज़ को दोबारा रिवील नहीं करूंगा, और हर एक का अंजाम, जब कोई फजूल में बोलता है ना तो उसका अंजाम बड़ा बुरा होता है। अल्लाह की रज़ा या अल्लाह हमसे नाराज़ है, नाराज़ी और नाराज़ में हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा? सबसे पहले बात कहना कि देखिए, सबसे पहले ये समझें कि अल्लाह जब नाराज़ होता है ना तो वो ये हुक्म नहीं देता कि ए बारिश फला मकाम पे जाके अपनी बरसात कर, लेकिन ये गुनाहगार बंदा उसे नहीं लगना, ये हुक्म नहीं देता वो। ना वो हवाओं को कहता है कि हवा बस सनसनाहट पैदा कर, लेकिन उस गुनाहगार बंदे को नहीं लगे, ये भी पहचान नहीं है। ना वो सूरज को हुक्म देता है कि बस रोशनी उस गुनाहगार के घर में ना जाए। अब उसकी नाराज़गी पहचाने कैसे? सही भाई हवा भी सबको लग रही है, नेक को भी लग रही है, गुनाहगार को भी लग रही है, ऐसे ही है। बारिश सब पे बिला तफरीक बरस रही है, रोशनी सबको मिल रही है, तो भाई पता कैसे चले नाराज़गी कैसे है? अच्छा, रिजा भी ये नहीं है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाए। अगर बड़ी बिल्डिंग बनना रिजा होती तो यूरोप वाले सारे राजी होते। ऐसे ही है। बिल्डिंग बनना भी कोई रिजा की अलामत तो नहीं है ना, तो पोजीशन पहचाने कैसे? आपने सवाल किया। देखिए, ये अलामत नहीं है कि अल्लाह नाराज़ है तो बारिश ना लगे, है जी, ये अलामत नहीं है। सबको बारिश मिल रही होती है। अल्लाह की नाराज़गी अगर पहचाननी हो तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से सजदे की लज़्ज़त को छीन लेता है। वाह, क्या कहने, खूबसूरत। मतलब उसको नमाज में मज़ा नहीं आता, वो 2 घंटे दोस्तों की गैदरिंग में बैठा रहेगा और वो मस्जिद नहीं जाएगा, उसको नमाज में मज़ा ही नहीं आएगा। ये उसकी नाराज़गी की अलामत है। उसकी नाराज़गी की अलामत ये है कि अगर अजान की आवाज़ आ रही हो ना ज़ीशान भाई, तो उसको अपनी बात बड़ी अहम लगती है कि यार ये बात तो, अजान तो 5 टाइम होती है ना, मेरी बात बड़ी अहम, माज़अल्लाह। अल्लाहु अकबर। ये उसकी नाराज़गी की अलामत है। ये उसकी नाराज़गी की अलामत है कि वो कहता तो है कि मैं जन्नत में जाऊंगा, लेकिन 2 कमरों के बाद उसकी माँ है, 2 कमरे के बाद माँ से मिलने नहीं जाता। वो कहता है कि मैं जन्नत में जाऊंगा। जब कब्र से जन्नत जाएंगे, थोड़ा दूर अमल है ना, करीब तो ये था जन्नत आपके, तो ये उसकी नाराज़गी कि माँ बाप की खिदमत नहीं करता। ये उसकी नाराज़गी कि अल्लाह ने तुम्हें कोई मुकाम दे दिया है, तुम उसमें इतना तकब्बुर करते हो कि सामने वाले को अगर जानते हो। ये उसकी नाराज़गी है कि अल्लाह ने तुम्हें सदका खैरात की दौलत से मालामाल नहीं किया, तुम्हारा दिल नहीं जा रहा है। तो आज हम भी मुश्किल समझे कि क्या अल्लाह हमसे नाराज़ है, तो उसकी नाराज़गी की अलामत तो कम अज़ कम ये बनती है ना कि ना मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। मतलब हमें छोटा से नुक्ते में आपने बता दिया कि अल्लाह तबारक व तआला कहाँ हमसे नाराज़ है। अच्छा, मुझे रियलाइज़ हो गया कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ है। मैं नमाज में दिल नहीं लग रहा, या जैसे आजकल सब टिकटॉक चला रहे हैं, अल्लाह अकबर होती है और उसी में कहते हैं कि नमाज नींद से बेहतर है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, लेकिन फिर भी हम सो जाते हैं। तो फिर एक जगह पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी गलतियाँ, मुझे अल्लाह ताला ने मेरे ऐब मुझ पर अया कर दिए। रज़ा हासिल करने के लिए क्या करना है? मैंने आपसे कहा कि देखिए, रज़ा हासिल करने के जो बुनियादी अगर समझ, वैसे तो बहुत सारे उसूल हैं, लेकिन मैं एक तालीम की हैसियत से समझता हूँ इस बात को कि कम से कम 7 उसूल होते हैं जो खौफ खुदा इश्क़ मुस्तफ़ा के साथ आपको अपनाने हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला उसूल ये है कि आप कोई भी काम करें ना, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। मतलब आपकी रज़ा ये नहीं चाहिए कि बंदा राज़ी हो जाए, ओके, फुला चीज़ मिल जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए, पहली रज़ा ये होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। दूसरी चीज़ हदीस शरीफ में आता है कि बंदा अल्लाह के करीब, जो सबसे करीब होता है ना, वो सजदे की हालत में होता है। इसका मतलब है कि इखलास के साथ साथ वो नमाज की पाबंदी करे। सुभान अल्लाह। तीसरी जो बात आती है ना, वो बात आती है कि वालदेन की खिदमत करे। हदीस शरीफ में आता है कि वालदेन को सताने का गुनाह उसको दुनिया में भी दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वालदेन को राज़ी करना है, जिसके वालदेन राज़ी होते हैं, जिसका हदीस शरीफ में जिसका अब्बा राज़ी उसका अल्लाह राज़ी। सुभान अल्लाह। तो मतलब वालदेन की खिदमत करनी है। तीसरी जो चीज़ नज़र आती है वो सब्र शुक्र करे, जो चीज़ से मिली है ना, क़नाअत करे, सब्र शुक्र करे। जो अगली चीज़ आती है वो क्या है? वो लोगों पे सिला रहमी करे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आपको मुकाम दिया है, आप सिला रहमी कीजिए, तकब्बुर से बरी रहिए। ये वो अवामिल हैं कि जो आपको अल्लाह की रज़ा के करीब कर देते हैं। सुभान अल्लाह। और इसी से जुड़ने के लिए एक वजीफ़ा बता दें। देखिए, आसान सा वजीफ़ा है, और मैं एक हदीस शरीफ कोट करूँगा कि प्यारा करने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए लोगों तौबा करो, तौबा करो। मैं भी दिन में 100 बार अल्लाह से तौबा करता हूँ। हुजूर तो मासूम है, ठीक है, अंबिया मासूम होते हैं, कोई गुनाह नहीं सजा होता इनसे, लेकिन हुजूर फिर भी तौबा करते हैं। तौबा करने के लिए गुनाह करने की शर्त नहीं है। तौबा आपकी रूह को पाक करती है, आपके नेक अवामिल को और मजबूत कर देती है। हुजूर ने कहा मैं दिन में 100 बार तौबा करता हूँ, जिनसे गुनाह का तसव्वुर सरजद नहीं है, तसव्वुर नहीं है,
جن سے اس گناہ کا تصور بھی کرنا یعنی کہ گمان نہ ہو، وہ کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں. ہماری کیا اکڑ ہے؟ بہترین وظیفہ یہ ہے کہ انسان نماز کے بعد نماز پنجگانہ کے بعد حضور کی بارگاہ میں درود پڑھے اور استغفار پڑھے. 100 بار استغفار پڑھے، آپ دیکھیں کام بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہی آج کا ہمارا جو جمعے کے دن کا ایک سیگمنٹ ہے، ایک نصیحت ایک وظیفہ. اور علامہ صاحب ہمیشہ سے ایک بہتر سے بہترین چیز ہمیں بتاتے ہیں، اور جب بھی ان سے بات ہوتی ہے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اب ہم رزاق باجوہ کی طرف آئیں گے. رزاق بھائی، آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے. فلسطین کی جو جنگ بندی ہوئی، وہاں پر تمام چیزوں کو سائن کر دیا گیا، اور کل یوم کارساز بھی ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، جو فلسطین میں جو حالیہ جو ایک بڑی طویل لمبی چوڑی جنگ چلی ہے، تقریباً 2 سال، اور جس میں لاکھوں لوگ اور خاص طور پہ لاکھوں بے گناہ خواتین، معصوم بچے، مرد، مطلب بہت زیادہ نسل کشی وہاں پر ہوئی ہے. اور میں شکر گزار ہوں اپنے پرائم منسٹر کا، میاں شہباز شریف صاحب کا، اور موجودہ ہماری حکومت جو ہمارے سپہ سالار ہیں آرمی کے، ان کا بڑا کردار ہے. آپ اس جنگ بندی کو یہ مت سمجھیں کہ یہ کسی دینی جماعتوں کی احتجاج سے بند ہوئی ہے، یا ہم نے کوئی وہاں پر جو سیاسی جماعتوں نے کوئی احتجاج کیا، جنگ لڑی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. یہ بہترین حکمت عملی تھی ہمارے ملک کی کہ پرائم منسٹر صاحب نے اور حافظ صاحب جو ہمارے آرمی چیف ہیں اس وقت، ان کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے یہ جنگ. ورنہ جو اس وقت اسرائیل کا جو پروگرام تھا، وہ جو ہے فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، کیونکہ اس نے نسل کشی شروع کر دی تھی. معصوم بچے جو ابھی ماؤں کی گود میں تھے، پیٹ میں تھے، انہیں وہ قتل کر رہا تھا. تو اس نے تو بہت ظلم کیا. اور الحمدللہ یہ ہماری حکومت کی بہترین حکمت عملی سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی پاکستان کی گورنمنٹ کو، کہ جن کی بہترین حکمت عملی سے انہوں نے مسالت سے کام لیا اور ان سے مذاکرات کیے، اور انہیں یہ بتایا کہ ہمارے مسلمان لوگوں میں بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے، بہت زیادہ غم و غصہ ہے آپ لوگوں کے خلاف، آپ ایسا نہ کریں، اور ہماری حکومت اس میں کامیاب ہوگی. دیکھیں، اور یہ پہلا جمعہ ہے فلسطین کی اور اسرائیل کی جنگ بندی کے بعد، یہ پہلا جمعہ آیا ہے. اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ فلسطین میں قتل و غارت ختم ہوئی. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد کرے کہ وہ دوبارہ آباد ہوں. دیکھیں، جنگیں تو تباہی اور بربادی کا نام ہے. جنگوں میں کبھی ترقی نہیں ہوتی. جنگوں میں قومیں پھلتی پھولتی نہیں ہیں، ایسے ہی وہ برباد ہو جاتی ہیں. اب ظاہر ہے بہت لاس ہوا ہے مسلمانوں کا، میں تو اس کو لاس کہوں گا، کیونکہ ہماری تو فلسطین کے ساتھ ایک الگ سی وابستگی ہے نا ایز اے مسلمان. ہم تو انہیں بہت زیادہ ہمارا قبلہ اول وہاں ہے. اس سے قبل ہمارا یہاں تو بعد میں آئے ہیں ہمارا قبلہ، پہلے تو ہمارا وہی قبلہ اول وہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا ہمیں پوری امت مسلمان کو ساری آج مساجد میں آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. میں علماء صاحب سے بھی گزارش کروں گا، علامہ صاحب سے بھی، کہ خصوصی اس پہ شکرانہ ادا کیا جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. ہاں جی، اور جو کل 18 اکتوبر ہے، میں اس پر آتا ہوں، یہ ہمارے لیے انتہائی غمزدہ ایک دن ہے. یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد، یعنی 1979 میں جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، یہ اس سے بھی ہم اس دن کو بھی اسی طرح سے مناتے ہیں، کیونکہ اس دن میں بھی ہماری چیئرمین شہید محترم بینظیر بھٹو صاحب آئے کو شہید کرنے کے لیے یہ خودکش حملہ کیا گیا، جس میں ہمارے 500 کے قریب پارٹی کارکنان جو بم سے زخمی ہوئے ہیں. وہ کوئی ڈنڈوں سے پتھروں سے زخمی نہیں ہیں، وہ بم کے زخمی ہیں. ان میں میرا خیال ہے کہ 250 کے قریب، 200 سے زیادہ اور 300 کے درمیان جو جیالوں نے، پارٹی کارکنان نے شہادت قبول کی، اور 500 کے قریب کارکنان زخمی ہوئے. اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حادثے میں بچا لیا. یہ ہمارے لیے انتہائی غم کا دن ہے، دکھ کا دن ہے. اور
आप देखें मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को सब ने रोका। उस वक़्त की जो हुकूमत थी, यानी एक डिक्टेटर की हुकूमत थी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब इस मुल्क में बरसर इक़्तिदार थे और सूबे में भी ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ गवर्नमेंट थी। उनकी बहुत कोशिश थी कि बेनज़ीर साहिबा पाकिस्तान, क्योंकि उनकी सियासत का ख़ात्मा होता हुआ नज़र आ रहा था। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान की परवाह किए बगैर, देखिए वो तो रह सकती थी वहाँ पर। मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो तो एक बहुत बड़े बाप की बहुत बड़ी जागीरदार की बेटी थी, शहीद लग्जरी लाइफ जी सकती थी। वो तो चाहती तो अपने बच्चों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी के लिए वो काम कर सकती थी। देखिए उन्होंने इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम की फ़िक्र करते हुए उन्होंने कहा नहीं, मेरे मुल्क में आइन मुअत्तल है, मेरे मुल्क में सारे अवाम के हकूक़ मुअत्तल हैं, बस एक ग्रोह जो है बरसर इक़्तिदार है, मैंने आना है। और वो आई, वो बड़ी कमिटमेंट की पक्की थी, बहुत बहादुर खातून थी, उम्मत मुसलमान की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर थी। और देखें ज़ीशान साहब, आज मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहब, एक इल्ज़ाम नहीं है उन पर करप्शन का। मैं आपका लाइव टीवी चैनल पर कह रहा हूँ, अगर किसी के पास अगर एक ज़र्रा भर भी मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो पर अगर कोई करप्शन कर, हालांकि वो 2 बार प्राइम मिनिस्टर रही इस मुल्क की, और अच्छा ना ही शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम है। मैं सबकी बातें नहीं कर रहा हूँ, हमारे यहाँ कोई सारे हम फरिश्ते नहीं हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लोग बहुत होंगे, लेकिन मैं अपनी पार्टी क़यादत की बात कर रहा हूँ, जिसे पार्टी क़यादत कहा जाता है। वो इस तरह है जिस तरह लट्ठे का एक वाइट कपड़ा साफ। नाम सारी ज़िंदगी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम लगा, ना मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके साहबजादे हैं। कोई सियासतदान, कोई इदारा, कोई बता दे कि बिलावल भुट्टो, हाँ बकाया जो मामलात हैं दुनियादारी में, मैं नहीं उनकी किसी और की गवाही नहीं देता हूँ, लेकिन मैं इन तीनों चेयरमैनों की गवाही देता हूँ। मैं उस पार्टी का एज ए वर्कर मैं फ़ख्र करता हूँ। तो 18 अक्टूबर तो हमारे लिए बड़ा, कल हमारी तैयारियाँ हो रही हैं, हम जाएंगे वहाँ जहाँ पे ये सानिया हुआ था कारसाज, वहाँ जाकर उनकी शहीदों को खराज तहसीन पेश करेंगे, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करेंगे। उनके अहले ख़ानदान वहाँ आते हैं, उनकी जो फैमिलियाँ आती हैं उनके साथ इज़हार यकजहती करेंगे। और मैं उस 18 अक्टूबर को तारीख़ का एक बहुत बदतरीन स्याह दिन करार देता हूँ, जब जमहूरियत की बहाली के लिए एक मासूम खातून आई पाकिस्तान अवाम को आज़ादी दिलाने के लिए, तो आपने उन पर बम ब्लास्ट कर दिया। और आप देखें कि ज़ीशान साहब, आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं, आपको याद होगा कि पूरे शारा फैसल की स्ट्रीट लाइट्स बंद, मतलब एक अजीब सी सूरत हाल थी। और बेनज़ीर भुट्टो साहब ना सिर्फ खुद आई पाकिस्तान, बल्कि मियाँ नवाज शरीफ के लिए भी रास्ता खोला, उन्हें भी, उनके लिए भी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर कर दिया कि नहीं, अगर मैं भी आऊंगी तो मेरे साथ मियाँ साहब भी आएंगे। चैलेंज आउट किया कि हमने ये करना है। और दूसरी चीज़ ये कि बिल्कुल मुझे अच्छे तरीके से याद है। अच्छा, एक चीज़, जिस तरीके से सानिया कारसाज हुआ, ब्लास्ट हुआ लोगों के, अच्छा उस टाइम पे भी कारकुनों के अंदर ये जज्बा था कि जो मतलब पीछे की तरफ थे और थोड़े दूर थे, तो उन्होंने भी ये पूछा बीबी कहाँ है, बीबी कहाँ है, तो फिर उन्होंने दोबारा निकल के कहा कि मैं ठीक हूँ। ज़ीशान साहब, आप देखें कि मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मैं किस बात, यहाँ पर तो उन पर तो तारीख़ है, वो तो आप देखें वो किस कदर बहादुर खातून थी कि वो 18 को एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें 600-700 लोग शहीद और ज़ख्मी होते हैं। आप उसकी अगली अलल सुबह, यानी 18 अक्टूबर, 18 को हादसा होता है, 19 की सुबह, जब के पूरी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट और बादशाह, वज़ीर आज़म, सदर उनसे इज़हार यकजहती कर रहे, उन्हें समझा रहे थे कि आप वापस आ जाएं, आप अगली फ्लाइट से पाकिस्तान छोड़ दें। आप देखें, मैं क्या लफ्ज़ दूँ मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के लिए, मैं क्या कहूँ उनकी, यार वो शहीद चेयरमैन सुबह 8 बजे लियारी चले जाती हैं, जबकि पता है कि क्या सूरत हाल हो गई है मेरे साथ और क्या होने है। अब्दुल भाई, एक बात इसके आपके कंटिन्यू करेंगे, शारी भाई की तरफ आएंगे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए तो मैं ये कहूँगा कि वाकई में जो पार्ट थी कि जब बिलावल
بھٹو زرداری کی جب ولادت ہوئی تو آپ تھرڈ ڈے ڈائس پڑتی ہیں اور آپ سیزیرین کے بعد ڈائس پڑتی ہیں, اس بارے میں بات کریں گے. شارق بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن ان کیا, اور آپ سے واقعی میں ہم یہ گزارش بھی کریں گے کہ ملک پاکستان کے لیے, فلسطین کے لیے تو دعا کریں, لیکن میرے ایک نوجوان کراچی کا جو ہے, جو بے روی کا شکار ہو رہا ہے, جو ان چیزوں سے اٹریکٹ ہو رہا ہے جس سے اٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے, جو ہمارا کلچر نہیں ہے, ان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نماز کی طرف لے کر آئیں. بالکل ایسے ہی ہے, اور کہتے ہیں کہ انسان جب تک اپنا آئیڈیل مقرر نہیں کرتا تو جب تک وہ ٹاسک نہیں ہوتا. تو اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے, اور حضور کی ذات ہمارے بہترین آئیڈیل موجود ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی, جن پر صحابہ کرام نے جب عمل کیا تو 22 لاکھ مربع میل کے مالک بن کے جناب عمر. تو ہمیں ان کی یعنی کہ زندگی کو اپنے لائف اسٹائل میں اپنانا چاہیے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بطور بینگ مسلم ہم حضور کے غلام ہیں, اور غلامی کی راہ میں اگر انسان موت بھی دیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو سعادت کے یعنی کہ درجہ دیتا ہے. سبحان اللہ. شاہد بھائی آپ سے اگلی جو میں پھر ملاقات ہوگی. عبد الرزاق بھائی آپ اگلے سیگمنٹ میں ہوں گے, ہم بات کریں گے کچھ مزید اس حوالے سے. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح وتھ ذیشان اظہر.